بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوثر، سورۃ الکوثر مکیہ۔ سورۃ الکوثر یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، انا بے شک، اعطیناک ہم نے آپ کو عطا کی، اعطینا، اعطا یوتی اعطان کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، ٹھیک ہے۔ اعطی عطا کی، نا ہم نے، کا آپ کو، انا بے شک، اعطیناک ہم نے عطا کی آپ کو، الکوثر کوثر، فصلی پس آپ نماز پڑھے، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کر، ان شانیہ کا بے شک آپ کا دشمن، هو الابتر وہی لا ولد ہے، وہی لا ولد، لا ولد کسی کی اولاد نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کو کیوں نازل کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت تبلیغ کا اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے مصائب آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اپنے چچا ابو لہب نے کس انداز میں آپ کی اس دعوت کی تردید کی؟ تبت لک یا محمد کہا، تبت لک یا محمد لہذا جمعتنا، تیرے لیے تباہی ہو، آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا ہے۔ اور اسی طرح پھر ان کی بیوی ام جمیل، ابو لہب کی بیوی جو ابو سفیان کی بہن تھی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھی، وہ کس قدر آپ علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھا کر آپ کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بدن مشکلات میں پھنستے جا رہے تھے اور مصائب اور پریشانیوں سے دوچار ہوتے چلے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے، عقبہ بن ابی معیط بدبخت نے آ کر حملہ کیا اور آپ کے گردن میں پندہ ڈالا اور آپ کو مارنا چاہتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور لوگوں کو اٹھانا شروع کیا اور پھر آگے بڑھے، انہوں نے وہی کلمات کہے، وہی الفاظ کہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور وقت کہا گیا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جو اللہ کی دعوت دیتا ہے، تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ان کو ہٹائے، اور یہاں تک کہ عقبہ بن ابی معیط کا مقابلہ کیا، اور وہ جو پندہ انہوں نے ڈالا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بچا لیا۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو مشرکین دیکھ رہے تھے، تو ابو جہل نے کہا کہ جب یہ سجدہ ریز ہو تو تم میں سے کون ہے خوش نصیب جو اٹھے اور وہ اٹھ کر جو ہے اس محمد کے جو ہے نا پیٹھ پر اس اجری کو رکھ دے۔ تو وہاں عقبہ بن ابی معیط ہی بدبخت اٹھا تھا، وہی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے، سجدہ ریز تھے اپنے رب کی بارگاہ میں، تو انہوں نے وہ گندگی اٹھا کر ان کے جو ہے نا کمر پر رکھ لی تھی۔ پھر اس واقعے کی خبر ہوئی کن کو؟ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دوڑتی ہوئی آئی اور انہوں نے اس گندگی کو اٹھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کی، اور جب نماز مکمل کی دیکھا اس منظر کو کہ یہ لٹ پٹ ہو کر خوشی سے دوسری کو پر گھیر رہے، دیکھو ہم نے کیا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی کہ اللہم علیک بقریش، اللہ قریش کے نفرات کو تباہ و برباد کر دے، اللہم علیک بابی جہل، اللہ ابو جہل کو تباہ کر دے، اللہم علیک عتبہ، اللہ اس عتبہ کو تباہ و برباد کر دے، اللہ ولید بن عتبہ کو تباہ و برباد کر دے، امیہ بن خلف کو تباہ و برباد کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نام لیے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن 7 اشخاص کے نام لیے تھے، میں نے انہی 7 اشخاص کو دیکھا بدر والے دن قلیب بدر میں، بدر کے گندے کنویں میں مردار پڑے ہوئے تھے، مردار پڑے ہوئے تھے ایک دوسرے کے اوپر یہ لوگ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے ان کے لیے بدوائے کی تھی۔ آپ کو معلوم ہے بدر میں 70 کافر جو ہے مردار ہوئے تھے، فرمایا ان میں سے یہ 7 کافر بھی موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے بدعا کی تھی۔ اور آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ اور تکلیف دینے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ ایک مجلس شورا قائم کی گئی
مجلس بٹھائی گئی مجلس شورا کے نام پر دارالندوا میں. وہاں پر ایک مجلس شورا قائم ہوئی دارالندوا میں. دارالندوا میں وہ ایک مقام تھے، ایک جگہ تھی، وہاں بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ بس ہم بہت تنگ آ چکے ہیں، اس کے ساتھ کچھ کرنا ہے، مشورہ دو. ایک نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو اس کو قید کریں. کہا نہیں، اگر قید کریں گے تو زندان میں جائے گا، وہاں سے وہاں پر بھی یہی کام کرے گا، جو باقی لوگ ہوں گے وہاں پر زندان میں ان کو بھی اپنی طرف مائل کرے گا. کہا تو پھر کیا کرے اس کے ساتھ، اس کو جلا وطن کرتے ہیں، یہاں سے نکال دیتے ہیں مکہ مکرمہ سے. کہا یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، جہاں جائے گا وہاں اپنے ساتھ لوگوں کو جمع کر لے گا اور ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ لوگ جمع ہو جائیں گے، اس کی بات میں تاثیر ہے. تو کہا کیا کرے، کہا قتل کرتے ہیں. پورا پھر ایک پلاننگ کے تحت کہ ہم ایسے کریں گے، ہم مختلف قبیلوں سے نوجوان لیں گے، دو تلواریں ان کے ہاتھ میں سونپ دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عملہ آور ہو کر ایک بار جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عملہ آور ہوں گے تو ان کے جو چچا ہے وہ اور باقی جو اس کے جو چاہنے والے ہیں وہ کیا کریں گے، دیت پر ہی راضی ہو جائیں گے. ہر ایک قبیلے سے تو نہیں لڑائی کریں گے، ہر ایک قبیلے سے تو انتقام نہیں لیں گے محمد کا، تو وہ دیت پر ہی راضی ہو جائیں گے. اسی طریقے سے کیا، مختلف قبیلوں کو ملایا، مختلف قبیلے والوں کو، مختلف لوگوں کو انہوں نے تلواریں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا مکمل طور پر احاطہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل کر دی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جب وہ دارالندوا میں بیٹھ کر پلاننگ کر رہے تھے آپ کو قتل کرنے کی. ایک نے کہا کہ قید کرو، ایک نے کہا جلا وطن کرو، ایک نے کہا نہیں قتل ہی اس کا حل ہے. وہ مکر کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے سارے چالوں کو ناکام بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر پر کہا کون ہے جو میری بستر پر سوئے اور وہ قربانی دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر سوئے تھے اور وہ پوری رات انتظار کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکلے، ان کے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے نکلے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے آنکھوں کے سامنے بھی دیوار کھڑی کر دی، آنکھوں کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی اور ان کے آنکھوں پر ہم نے پردہ ڈالا، وہ دیکھ بھی نہ سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، تکالیف سے دوچار کیا گیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. بیت اللہ خانہ کعبہ جس کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، آرزو کرتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، کئی سال وہ جو ہے نا دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں صرف انہی پریشانیوں کی وجہ سے. جب یہ ساری پریشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جی رہے تھے تو اسی دوران اللہ رب العالمین نے سورہ ضحیٰ نازل فرمائی اور سورہ ضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیہ دی. فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ پیغمبر جو بعد میں آنے والا وقت ہے، یہ جو آپ کا یہ گزرا جو وقت ہے اس سے کہیں بہتر ہوگا. اور سن لو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ چیز دے گا جس سے آپ راضی ہو گے. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو تسلیہ دی. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور تسلی دی سورہ انشراح کے اندر. فرمایا الم نشرح لك صدرك، پھر آگے فرمایا ورفعنا لك ذکرک، پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر بلندتر کر دیا، ایک اور تسلی دے دی. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تسلی کے لیے سورہ کوثر نازل کر دی. فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر یہ فوعل کے وزن پر کوثر، فوعل کے وزن پر، اور یہ جو ہے نا مشتق ہے کثیر سے. کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر. اے پیغمبر ہم نے آپ کو آتینا کا عطا کیا الکوثر خیر کثیر، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا. اب دیکھیں خیر کثیر میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے، ہر وہ شے آ جاتی ہے جو خیر اس کے اندر موجود ہو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان سے انہوں نے پوچھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ کوثر سے مراد لوگ تو یہ لیتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نہر، ایک نہر جس کا نام کوثر ہے جنت میں، اس سے تو وہ مراد لیتے ہیں. تو آپ کہہ رہے تھے اس سے مراد خیر کثیر ہے. کہا یہ بھی خیر کثیر میں ہے، جو ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، کہا یہ بھی تو خیر کثیر میں شامل ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے جتنے بھی خیر کثیر کے معاملات ہیں، اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام الانبیاء ہونا یہ خیر کثیر میں شامل ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سید ولد آدم ہونا، یعنی آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے، پیغمبر ہو غیر پیغمبر ہو، ان سب کا سردار ہونا، یہ خیر کثیر میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا بلند ہونا، یہ بھی خیر کثیر میں ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا بلند ہونا، اخلاق حسنہ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونا، یہ بھی خیر کثیر میں سے ہے۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ساتھ جنت میں گزر رہا تھا، تو اچانک میں دیکھتا ایک نہر آتی ہے، ہاں ایک نہر آتی ہے، تو میں جو ہے اس کے کنارے دیکھتا ہوں کہ اس کے کنارے کھوکھلے ہیں۔ میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہوں کہ اس کے کنارے موتیوں کے کبوں کی طرح، اور یہ ہے کیا چیز؟ کہا یہ ایک نہر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ کہا میں دیکھتا ہوں اچانک اس نہر کی جو مٹی ہے اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ کستوری کی خوشبو۔ آپ دیکھتے ہیں سمندر ہے، سمندر پر پانی ہے، پانی کے نیچے آپ دیکھتے ہیں مٹی ہے، آپ جاتے ہیں کافی مٹی پھر آگے پانی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس نہر کی جو مٹی تھی، اس مٹی سے میں دیکھتا ہوں کستوری کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جب میں جبریل کے ساتھ چل رہا تھا تو میں نے اس نہر کو دیکھا، تو میں نے کہا کہ انا اعطیناک الکوثر، کوثر سے مراد خیر کثیر بھی ہے، اور خیر کثیر میں ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ جنت میں جو ایک نہر ہے اس کا نام کوثر ہے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اسی طرح جو میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے اپنے امت کو آپ پانی پلائیں گے، آب کوثر جسے کہا جاتا ہے، حوض کوثر کہا جاتا ہے، تو وہ میدان محشر میں ہوگا۔ ایک ہے نہر کوثر، وہ الگ ہے، وہ جنت میں ہے، جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ اس سے مراد انا اعطیناک الکوثر سے مراد خیر کثیر ہے، ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس سے نہر کوثر بھی مراد ہے، اس سے حوض کوثر بھی مراد ہے۔ نہر کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، اور حوض کوثر میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگایا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس طرف بلائیں گے اور اس میں سے پانی پلائیں گے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے جو حوض کوثر ہے اس کے برتن کیسے ہوں گے، اس کے برتنوں کی تعداد کیا ہوگی، اس کے برتنوں کی صفات کیا ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے برتنوں کی تعداد جو ہے آسمانوں پر جو تارے ہیں ان سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور آسمانوں پہ وہ تارے کہ جب آسمان پہ تاریکی ہوتی ہے، اس پر بادل نہیں ہوتے، بالکل واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں تارے، اس کے مانند ہوں گے۔ فرمایا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہاں تک کہ جب ان برتنوں میں سے کوئی ایک مرتبہ حوض کوثر کا پانی پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور اس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اس کی مٹھاس کی اگر بات کی جائے شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین نے حوض کوثر سے بھی نوازا ہے، جو میدان محشر میں جو حوض کوثر لگایا جائے گا، جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بلائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر نہر سے بھی نوازا ہے جو جنت میں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کچھ لوگوں نے اس سے یہ بھی مراد لیا ہے کہ جو کوثر ہے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریۃ کثیرہ، کثرت سے اولاد مراد ہے، کثرت سے اولاد مراد ہے۔ کہتے وجہ یہ تھی مشرکین نے یہ کہا کہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد تو فوت ہو گئے، اب تو نسل تو چلتی ہے بیٹوں سے، نرینہ اولاد تو اس کے بچپن میں فوت ہو گئے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرو، جب اس کی جان چلی جائے گی، یہ فوت ہو جائیں گے تو یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، نسل ہی ختم ہو جائے گی، ویسے بھی لاولد ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا پیغمبر آپ کو اس طرف سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ خیر کثیر سے مراد امام الانبیاء، خیر کثیر سے مراد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سید ولد آدم ہونا، خیر کثیر سے مراد نہر کوثر، خیر کثیر سے مراد حوض کوثر، خیر کثیر سے مراد ذریۃ کثیرہ، زیادہ تعداد میں اولاد۔ اب آپ سوچیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ تو بچپن میں فوت ہوئے،
تو اولاد کا سلسلہ کہاں سے جاری ہوگا؟ اولاد کا سلسلہ کہاں سے چلے گا؟ قرآن کریم کی آیت آپ پڑھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّةِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ۔ اسی طرح آگے اللہ رب العالمین نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے اس کے اولادوں کا سلسلہ ہم نے جاری کر دیا، داؤد سے، سلیمان سے، ایوب علیہ السلام، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر والد کے پیدا ہوئے نا، بغیر والد کے پیدا ہوئے، ان کے تو والدوں کا تذکرہ ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی درمیان میں تذکرہ ہے سورہ نام میں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے اولادوں میں سے پیدا ہوئے، آپ کہیں گے یار اس کے تو والد نہیں ہے، تو وہاں پر کیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اگر اس کے والد نہیں ہیں تو والد کی طرف سے وہ میرے نسل میں سے نہیں، لیکن جو ان کی والدہ ہیں مریم وہ تو میری بیٹی لگتی ہے نا، تو بیٹی کی اولاد کو بھی اللہ رب العالمین نے اولاد کہا ہے۔ قرآن کریم کی یہ سورہ انعام کا آپ مطالعہ غور سے کریں، آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے نسل کا اللہ رب العالمین تذکرہ کر رہے ہیں پوتوں کی طرح، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا آیا وہ نواسی کی صورت میں، تو پتہ چلا جو نواسے وہ بھی پوتوں کی طرح ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، تو اس سے ذریۃ کثیرہ بھی مراد ہے، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اولاد ختم ہو گئی اور اب آپ کی جو ہے نرینہ اولاد نہیں رہی، آپ جائیں گے تو آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ کا نشان مٹ جائے گا، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے نا جو ان کے جو بچے ہیں حضرت حسن اور حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ اتنا بڑا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی جو آئے گا وہ من فطر فاطمہ، وہ فاطمہ کی اولاد میں سے، اور راج بات یہ راج قول کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے نہیں حضرت حسین کے اولاد میں سے، لیکن یہ بات راج نہیں ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اولاد میں سے ہوگا امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اندازہ لگائیں امام مہدی جو آئے گا زمین کے اندر انصاف قائم کرے گا، ظلم جور کو ختم کرے گا، وہ بھی کس کے اولاد میں سے؟ حضرت حسن۔ حضرت حسن کس کے اولاد میں؟ حضرت فاطمہ۔ حضرت فاطمہ کس کے اولاد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے۔ تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر آپ یہ مت بھولیں اللہ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ کتنے خیر کثیر کا ہم نے تذکرہ کیا، اس سے کئی زیادہ خیر کثیر اس کے اندر شامل ہے جو وقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بیان نہیں کر پا رہے۔ فصلی لربک وانحر، جب ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے تو پھر جو ہے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اسی کے لیے نماز تو پڑھتے ہیں، فصلی لربک وانحر، تو ابھی اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھ، وانحر اور قربانی کر۔ اب دیکھیں فصلی لربک وانحر، حالانکہ ترجمہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، ہمارے لیے نماز پڑھو اور ہمارے لیے قربانی کرو، لیکن ایسا نہیں، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو قربانی کرو۔ یا مقصود صرف کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی معرفت اور رب ذوالجلال کی طرف توجہ دلانا، کہ اپنے رب کی طرف اب آپ توجہ رکھیں، جو آپ کا رب ہے آپ اسی کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور آپ قربانی کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وانحر سے مراد جو ہے سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، وہ روایت ضعیف ہے، وہ روایت درست نہیں ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایتیں اور بہت ساری ہیں، صحیح ابن خزیمہ کے اندر روایت موجود ہے واحد بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر جو ہے یہ 640 غالباً سیدنا جو سعد رضی اللہ تعالیٰ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے استدلال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بہت ساری روایت ملتے ہیں جس سے استدلال ہے، کچھ واضح ہیں، سیدنا خزیمہ والی بالکل واضح ہے، سیدنا واحد والی، لیکن یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے کہ وانحر سے سینے پر ہاتھ باندھنا مراد یہ ہے، وہ ساری روایت ضعیف ہے، وہ سندن ٹھیک نہیں ہے۔ ایک سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے نماز کا تو حکم ہے اور نماز کا حکم آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے سورہ ماؤن میں ہم بات کریں گے نماز کے حوالے سے اس کا کیا حکم ہے۔ وانحر پر ہم بات کرتے ہیں کہ قربانی کر، قربانی کیا واجب ہے یا سنت موقع ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وانحر حکم ہے نا اور نماز کے ساتھ آئے، جس طرح نماز کیا ہے واجب ہے، اسی طریقے سے وانحر بھی کیا ہے واجب ہے، حالانکہ ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آپ بہت سارے ایسی آیت کریمہ دیکھیں گے وہاں پر
हुक्म है, लेकिन वो हुक्म वजूब के लिए नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन जुम्मा फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ। जब जुम्मे के दिन आज़ान दी जाए जुम्मे के लिए, कारोबार करना उस वक्त हराम हो जाता है, खरीद फरोख्त करना हराम हो जाता है। फरमाया खरीद फरोख्त कारोबार को छोड़ दो, नमाज की तरफ दौड़ो। फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। और जब जुम्मे की नमाज ख़त्म हो जाए ज़मीन में अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, कारोबार करो, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान करीम की इस आयत करीमा की वजह से कि अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो जुम्मे के बाद, मैं जुम्मे के बाद काम करता हूँ, काश्तकारी करता हूँ, छोड़ता नहीं मैं कभी भी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कभी भी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जुम्मे के बाद अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। तो जुम्मे के बाद अल्लाह का फ़ज़ल है ये। अगर बंदा काम करता है, मेहनत करता है, तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है, उसको जो बंदा तलाश कर रहा है। लेकिन कोई भी ये नहीं कहेगा कि जुम्मे के बाद काम करना, अल्लाह की इस फ़ज़ल को तलाश करना ये वाजिब है, कोई भी नहीं कहेगा। जबकि सारे यही कहेंगे जो समझते हैं, कहेंगे हाँ हुक्म है, लेकिन हुक्म वजूब के लिए नहीं है, हुक्म वजूब के लिए नहीं है। सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुक्म दिया, फरमाया सल्लु क़ब्ल अल-मग़रिब, सल्लु क़ब्ल अल-मग़रिब, हाँ तुम नमाज़ पढ़ो मगरिब से पहले, नमाज़ पढ़ो मगरिब से पहले, सुन्नतें पढ़ो। फिर तीसरी मरतबा फरमाया लिमन शाह, जो चाहे, जो चाहे। यानी जब कोई करीना आ जाए तो वो जो हुक्म है वो वजूब के लिए, अमर वजूब के लिए हर जगह नहीं आता। अगर कोई करीना पाया जाए तो नहीं आता, बगैर करीना के हो तो फिर वो वजूब के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से और भी इसके बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है इरवाउल गलील 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है, तो उसमें जो किताबुल अज़ाही शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह नकल की है, उसमें शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत नकल करते हैं कि वो रिवायत क्या है, वो रिवायत ये कि अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों साहिब वसअत थे उस साल, लेकिन फिर भी उन्होंने कुर्बानी नहीं की, कुर्बानी छोड़ दी। और ये बहुत बड़ी दलील है इस बात की, बहुत बड़ी दलील है इस बात की। आप देखें अगर ये कुर्बानी वाजिब होती और वो साहिब वसअत भी थे तो कुर्बानी क्यों छोड़ी। और इसी तरह फिर शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह उसके बाद रिवायत नकल करते हैं अबू मैसरा रहमतुल्लाह अलैह का, कहते हैं देखो अबू मैसरा जो है ना साहिब वसअत थे, कुर्बानी नहीं की। पूछा गया क्यों नहीं की, आप तो साहिब वसअत हो, कुर्बानी नहीं कर रहे हो भाई। कहा इसलिए कि मेरा पड़ोसी ये समझ रहा है कि कुर्बानी करना साहिब इस्तात पर वाजिब है, मैं छोड़ो तक उसको पता चल जाए कि ये वाजिब नहीं है। तो जो हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो गए, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह हो गए, और इस तरह इसके और बहुत सारे दलाइल जिससे ये साबित होता है कुर्बानी सुन्नत मौक़दा है, वाजिब नहीं है। जो वजूब के लिए दलील देते हैं वरहर की इसकी वजाहत होगी, और जो कुर्बानी के वजूब की दलील देते हैं वो वाली रिवायत सुनन इब्न माजा की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन कान लहु साअतुन फलम युदही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, जिस शख्स को वसाअत हो फिर भी कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। आपको मालूम है अहमद बिन शुएब रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन इब्न माजा में ये कहा कि इस बाब में सबसे सही हदीस ये, मतलब ये कुछ बाब में ज़्यादातर ज़ईफ़ हदीस है उनके मुकाबले में सही, लेकिन वो रिवायत ज़ईफ़ है। वो रिवायत क्या है, ज़ईफ़ है। इस रिवायत जिससे वजूब साबित किया जाता है मन कान लहु साअतुन फलम युदही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, कि जो साहिब वसअत कुर्बानी ना करे हमारे ईदगाह की तरफ ना आए। अगर इसकी आपको सही तरीके से इस रिवायत की आपको तोज़ी देखनी है तो आप शेख इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह के अल मुहल्ला का मुताला करें। उसने इस रिवायत पर पूरा खोल कर इसको तबसरा किया है, इस पर गुफ्तगू की है और काफ़ी दलाइल देकर ये साबित किया है कि सही मौक़िफ़ ये है कि ये क्या है, सुन्नत मौक़दा है। तो फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ कुर्बानी कर। इन्न शानिअका हुवल अब्तर, बेशक आपका दुश्मन, इन्ना बेशक, शानिअका जो आपका दुश्मन है, हुआ वही, अल अब्तर वही क्या है, अल अब्तर ला वलद है। अब्तर, अब देख अब्तर पर अलिफ लाम दाखिल है और अलिफ लाम आप सीगा हसर है, यानी तर्जुमे में हसर पैदा कर दिया। तो मैंने क्या तर्जुमा किया, हुवल अब्तर के वही ला वलद है। अब ही का तर्जुमा जो किया है वो किसका किया है, ये अलिफ लाम पर, इस पर अलिफ लाम दाखिल है और इसी का हसर है कि आपका दुश्मन जो है हुवल अब्तर वही ला वलद है। हाँ, आपके दुश्मन कई ऐसे मुशरिकीन थे जो बाप बेटे समेत वही ख़त्म हो गए, तबाह बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए, अल्लाह ने उनको वही तबाह बर्बाद कर दिया। और कुछ ऐसे मुशरिकीन जिनके नस्लें तो चली वो मुसलमान हुए, और कुछ के जो मुसलमान नहीं हुए लेकिन वो अपने बाप दादा पर फ़ख्र नहीं कर सकते। तो फरमाया इन नशानी कल अब्तर, आपका जो दुश्मन है वही ला वलद है, लेकिन आपका जहाँ तक मामला आप ला वलद नहीं है और आपका नाम निशान ख़त्म होने वाला नहीं है। ये है मफ़हूम कि बेशक आपका दुश्मन हुआ अब्तर वही ला वलद है, ये मफ़हूम है। मफ़हूम मुखालिफा किसे कहेंगे, एक वाज़े ये मफ़हूम होता है, इसके उलट जो होता है मफ़हूम मुखालिफा, जिसको मंतूक भी कहते हैं फ़िक़्ह में।
تو منطوق اور مفہوم مخالفہ یہ ہوگی کہ یعنی آپ لا ولد نہیں ہوں گے، آپ کا نام و نشان ختم نہیں ہوگا. آپ دیکھیں جو شخص آزان پڑھے گا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا، ٹھیک ہے، جو شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، وہ اس کی گواہی دے گا، ٹھیک ہے، جو شخص اقامت کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے گا، جو شخص نماز پڑھے گا درود ابراہیمیہ پڑھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا، وہ نماز میں بھی، تحیات میں، تشہد میں، اور درود ابراہیمیہ بھی. اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چلتا رہے گا، اور ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک جیسا کہا تھا اللہ رب العالمین نے ویسا ہی کیا. آپ دیکھیں ہر 2-3 گھنٹے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کا نام کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، اور لوگ اس پر فخر کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم نے فخر نہیں کیا، ہمیں فخر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر، ہمیں فخر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. تو فرما انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، بے شک آپ کا دشمن هو الابتر، وہی لا ولد ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فقولوا لهذا استغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.